آج آج بڑا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں تمام جو ہے نا ہمارے عہدیداران نے اور ممبران نے شرکت کی ہے، اور آج کی میٹنگ میں یہی طے پایا ہے کہ ہم جو بھی صحافیوں کو درپیش مسائل ہوں گے ان کے حل کے لیے جو ہے کوشش کرتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اداروں میں صحافیوں پر داخلے پہ پابندی کا سلسلہ شروع ہو چلا تھا، جو کہ ہمارے احتجاج کے بعد کچھ اس میں جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے ان کے مزاج میں، ان کی بدمعاشی میں۔ لیکن ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے کیونکہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی صحافیوں کے دیگر مسائل ہیں جس پر ہم کام کرتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صحافی جو ہے لوکل باڈیز ہوں یا دیگر صحافی سب ایک ہو گئے، ایک پیج پر آ گئے، اور ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ندیم بھائی، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے لوکل باڈیز رپورٹرز کا، اور یہ ہماری ایسوسیشن ہے جو کہ ہم نے بنائی ہے، جو کہ ہم نے بنائی ہے، اور یہ اس کے عہدیدار بھی موجود ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں کے سرکاری ادارے ہیں جیسے کہ کے ایم سی ہے، کے ڈی اے ہے، ڈی ایم سیز ہیں، کے بی سی اے ہے، یہاں پہ جو ہم صحافی ہیں اور یہ ہمارے دوست جو ہیں، ان کو وہاں پر اپنے جو پیشہ ورانہ فرائض ہوتے ہیں ان کی انجام دہی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اور میں یہاں تک کہوں گا کہ جو ان اداروں کے جو بعض افسران ہیں وہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ غنڈہ گردی بھی کرتے ہیں اور ہیراسمنٹ بھی کرتے ہیں، اور صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی سے روکتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جو صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی سے روکا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف جو ہے کیا کہتے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اس جدوجہد کے سلسلے کی پہلی کڑی ایک مظاہرہ تھا جو کہ ہم نے کے بی سی اے کے سامنے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سامنے ہم نے وہ مظاہرہ کیا تھا، جو کہ بہت کامیاب مظاہرہ تھا۔ اس میں جو صحافیوں کے لیڈر تھے فہیم صدیقی بھی آئے تھے، اور دوسرے جاوید صاحب جو ہیں وہ بھی آئے تھے، اور دوسرے لوگ بھی آئے تھے۔ تو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں بنیادی جو مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ جو صحافیوں کے پیشہ ورانہ فرائض میں جو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، جو بیوروکریسی رکاوٹیں ڈال رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ بعض اداروں میں صحافیوں پہ جو پابندی لگی ہے وہ نہیں ہٹائی جاتی۔ احتجاج کا ہے وہ یہ ہے کہ اطلاعات تک رسائی وہ ہر شہری کا حق ہے اور آئینی حق ہے، لیکن سرکاری اداروں میں جس طرح سے پابندی لگائی جاتی ہے اطلاعات تک رسائی میں، اس میں سب سے بڑا حربہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ داخلے بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تحریری طور پر ہم صحافی لکھ کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان سوالات کا جواب دے دیں، یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں متعلق خبر بتا دیں، لیکن وہ تحریری طور پہ بھی جواب نہیں دیا جاتا۔ اس طرح سے صحافیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جب عام آدمی تک رسائی کا قانون موجود ہے تو صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اندر کوئی چوری کر رہے ہیں، آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ صحافی کو جانے نہیں دے رہے؟ کیا آپ کرپشن کر رہے ہیں جو آپ صحافی کو روک رہے ہیں جانے سے؟ کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو مسئلہ ہے جس سے آپ صحافیوں کو جانے سے روک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا رویہ بہت خراب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحافی بلیک میل کر رہا ہے خبر لگا کے۔ اگر صحافی بلیک میل کر رہا ہے تو آپ کورٹ کیوں نہیں جا رہے اس کے خلاف؟ وجہ یہ کہ آپ خود چور ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جو خبر چلی ہے آپ کے ساتھ مسئلہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ جو ہے اپنے اعلیٰ افسران کو یہ کہتے ہیں کہ جناب بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اگر بلیک میل کرنے والا صحافی ہے تو اس کے خلاف آپ کورٹ کیوں نہیں جا رہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی خبر سچی ہے، آپ اس سے گھبرا رہے ہیں، آپ اس سے ڈر رہے ہیں، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اندر دفتر میں ہی نہ آئے، ان سے ملاقات نہ کریں، اس لیے پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ، اور آگے جا کے احتجاج کریں گے، اعلیٰ افسران سے بھی ملیں گے، وزراء سے بھی ملاقات کریں گے، اور اپنا مدعا بیان کریں گے، اپنے مسائل حل کریں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی پابندی نے آج صحافیوں کو متحد کر دیا ہے، اور آج صحافی ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے متحد ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس کاز پر یہ کام کر رہے ہیں ان قریب اس میں کامیاب ہوں گے۔